دنیا میں آئی، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو ماں باپ کا کچھ حقوق بھی بنتا ہے۔ ایک بندہ آسانی سے یہ بات لے لیتا ہے کہ ہم ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں، ماں باپ کا حق ادا کر دیے۔ نہیں، کسی نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اولاد اپنے جسم سے اپنی جلد کو اتار دے اور ان کی جوتی بنا دے اور اپنی ماں کو پہنائے، پھر بھی وہ انسان اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی پیٹھ پر بوڑھی ماں کو سوار کیا ہے، پیٹھ پر بوڑھی ماں کو لاتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کر رہا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کر رہا ہے، اور اسی جگہ پہ فتویٰ پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو خراسان سے لے کر آیا ہے جو ماں چلنے سے قاصر ہے، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پر سوار کیا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، میں نے اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے، بتاؤ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا ہے یا نہیں؟ بتاؤ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تم ابھی ہی اپنی ماں کے حق ادا کرنے کے بارے میں پوچھ رہے ہو، جب تمہاری ماں تجھے پیدا کر رہی تھی، تجھے جن رہی تھی، جب تو اس دنیا میں آ رہا تھا، تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی پہلی چیخ نکلی آہ کر کے، پہلی آواز نکلی، ابھی تک تم نے اس آہ کا حق ادا نہیں کیا ہے، تو پھر کیسے یہ حق ادا کر سکتے ہو؟ جب تم چھوٹے تھے تمہارے باپ نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جب تم بستروں پر پیشاب کر دیتے تھے تمہاری ماں دائیں سے بائیں کرتی تھی، بائیں سے دائیں کرتی تھی، جب دونوں طرف گیلا، جب دونوں طرف تر ہو جایا کرتے تھے بستر تو تمہاری ماں تجھے اپنے سینے پر رکھتی تھی، تم کیسے اپنے ماں کا حق ادا کر سکتے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ماں کا حق ہم اور آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث میں یوں کہا گیا الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگوں جنت تلاش کرنے کے لیے کہاں جاتے ہو؟ جنت ڈھونڈنے کے لیے کہاں جاتے ہو؟ جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور باپ کا درجہ اسلام نے یہ بتایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اے لوگوں اگر باپ آپ سے راضی ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے، اگر باپ آپ سے راضی نہیں ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بڑے سے بڑے ہم اوراب عمل کر لیں، بڑی سی بڑی عبادت کر لیں، ہماری تہجد، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، حج، زکات، ان تمام چیزوں کو کرنے سے پہلے انسان اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے، اپنے جائزہ لے کہ ہم سے ہمارا باپ راضی ہے یا نہیں، ہم سے ہمارے والدین راضی ہے یا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، باپ کی رضا مندی میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں کا درجہ یہ ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کا درجہ اتنا بلند ہے کہ باپ راضی ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے، باپ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہے۔ میں نے کہا تربیت اولاد، اس لیے باپ کی بھی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے، اپنی اولاد کو پڑھائے، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دے۔ اگر یہی اولاد جس کو آپ دینی تعلیم نہیں دے رہے، یہی اولاد جس کو آپ پڑھا نہیں رہے، یہی اولاد جس کو آپ چوری کرنے میں لگا دیتے ہیں، یہی اولاد جس کو آپ ڈانٹتے نہیں، رات کے 12 بجے کہاں سے آتا ہے، کوئی کام نہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں، پھر بھی رات کے 12 بجے آتے ہیں، وہ چوری کرتا ہے تو ماں باپ کچھ نہیں کہتے ہیں، یہی اولاد آگے چل کے بگاڑ جاتی ہے، یہی اولاد فساد مچاتی ہے، یہی اولاد ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر اتیاچار کر سکتی ہے۔ اس لیے والدین سے گزارش ہے، ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے، اور تربیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے بھی، برے راستوں سے روکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، اے لوگوں ہر
بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے. ایک ماں اسے یہودی بنا دیتی ہے، ایک باپ اسے عیسائی بنا دیتا ہے، لیکن بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. چھوٹے میں جو آپ پرورش کریں گے، جو تربیت دیں گے، اولاد وہی سیکھے گی. لیکن ہم اور آپ ہیں جو اولاد کی محبت میں اتنا پڑ جاتے ہیں کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اولاد سے اتنی محبت کیجئے، اتنی کیجئے، جو جائز راستہ ہے ان کے لیے اپنا، یہ جو ناجائز راستہ ہے ان کے لیے چھوڑ دیجئے. آپ نے سنا ہوگا عمر بن العاص یہ مصر کا گورنر تھا، مصر کا بادشاہ تھا. ان کا بیٹا اور ایک مصری بچہ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرتا ہے، گھوڑ سواری کا مقابلہ کرتا ہے. یہودی بچہ ہے اور یہ گورنر کا بچہ ہے. گھوڑا دوڑاتا ہے، دیکھے کس کا گھوڑا آگے آگے جاتا ہے، کس کا گھوڑا بازی مارتا ہے، کس کا گھوڑا آگے چلتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ایک عام بچہ، عام ناگرک، ایک پبلک جو گھوڑا دوڑاتا ہے، اور گورنر کا بیٹا، مکھ منتری کا بیٹا، چیف منسٹر کا بیٹا گھوڑا دوڑاتا ہے. جب ریس لگاتا ہے تو یہ مصری بچہ آگے آگے چلتا ہے اور گورنر کا بیٹا پیچھے ہو جاتا ہے. مصری بچہ کا گھوڑا آگے آگے چل رہا ہے اور گورنر کا بیٹا جن کا گھوڑا پیچھے چل رہا ہے. گورنر کا بیٹا ہے، اس مصری بچہ کو تھپڑ مار دیتا ہے. اس مصری بچہ کو عام پبلک کو تھپڑ مار دیتا ہے، جنتا کو تھپڑ مار دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے یہاں ہمارے باپ کی حکومت چلتی ہے، یہاں ہمارے باپ کی سلطنت ہے، یہاں کا بادشاہ ہمارا باپ ہے، اس لیے تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، اس لیے میں تمہیں تھپڑ مار دیا. یہاں میرا کوئی کچھ اکھاڑ نہیں سکتا، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. اس واقعے کو غور سے سنیے. مصری بچہ کیا کہتا ہے، گورنر کا بیٹا کیا کہتا ہے کہ میرا باپ پردھان منتری ہے، میرا باپ مکھ منتری ہے، میں جو چاہوں گا اس علاقے میں کروں گا. یہاں پاور صرف اور صرف میرے باپ کا چلتا ہے، یہاں اگر کسی کی چلتی ہے تو میرے باپ کی چلتی ہے. اس لیے انہوں نے اس کو ناجائز تھپڑ مار دیا. اس نے شکایت کی امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے شکایت کی کہ گورنر کا بیٹا مجھے ناجائز تھپڑ مار دیا ہے، گورنر کا بیٹا مجھے ناجائز تھپڑ مار دیا ہے. حضرت عمر نے دونوں کو بلایا اور کہا کہ مصری بچہ